بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم ایک ایک سانس سے بھی شکر ادا کریں تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دریافت کیا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ شکر کرنا خود بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ جواب ملا کہ داؤد اب تو شکر ادا کر چکا جبکہ تو نے یہ جان لیا اور اس کا اقرار کر لیا کہ تو میری نعمتوں کے شکر کی ادائیگی سے قاصر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے تو حمد ہے جس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر بھی بغیر ایک نئی نعمت کے ہم ادا نہیں کر سکتے کہ اس نئی نعمت پر پھر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے۔ پھر اس نعمت کی شکر گزاری کی ادائیگی کی توفیق پر پھر نعمت ملی جس کا شکریہ واجب ہوا۔ ایک شاعر نے یہی مضمون اپنے شعروں میں باندھا ہے کہ رونگٹے رونگٹے پر زبان ہو تو بھی تیری ایک نعمت کا شکر پورا ادا نہیں ہو سکتا، یعنی ہمارے جسم کے ایک ایک حصے پر بھی زبان ہو تو بھی ہم تیری ایک نعمت کا شکر پورا ادا نہیں کر سکتے۔ تیرے احسانات اور انعامات بے شمار ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن انسان کے 3 دیوان نکلیں گے، ایک میں نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، دوسرے میں گناہ ہوں گے، تیسرے میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا اٹھ اور اپنا معاوضہ اس کے نیک اعمال سے لے لے، اس سے اس کے سارے ہی نیک عمل ختم ہو جائیں گے۔ پھر بھی وہ یکسو ہو کر کہے گی باری تعالیٰ میری پوری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ خیال کیجئے ابھی گناہوں کا دیوان یوں ہی الگ تھلگ رکھا ہوا ہے اور تمام نعمتوں کا دیوان بھی یوں ہی رکھا ہوا ہے۔ اگر بندے پر اللہ کا ارادہ رحم و کرم کا ہوا تو اب وہ اس کی نیکیاں بڑھا دے گا اور اس کے گناہوں سے تجاوز کرے گا اور اس سے فرما دے گا کہ میں نے اپنی نعمتیں تجھے بغیر بدلے کے بخش دی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہی ہے کہ اللہ کی طرح طرح کی بے شمار نعمتوں کو دیکھو۔ آسمان کو اس نے ایک محفوظ چھت بنا رکھا ہے، زمین کو بہترین فرش بنا رکھا ہے، آسمان سے بارش برسا کر زمین سے مزے مزے کے پھل کھیتیاں باغات تیار کر دیتا ہے، اس کے حکم سے کشتیاں پانی کے اوپر تیرتی ہیں کہ تمہیں ایک کنارے سے دوسرا کنارہ اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچائیں، جہاز بنائے جن کے ذریعے تم ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کر سکتے ہو، تم وہاں کا مال یہاں اور یہاں کا مال وہاں لے جاؤ، نفع حاصل کرو، تجربہ بڑھاؤ، نہریں بھی اس نے تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، تم ان کا پانی پیو پلاؤ، ان سے کھیتیاں کرو، نہاؤ دھو اور طرح طرح کے فائدے حاصل کرو، دائماً چلتے پھرتے اور کبھی نہ تھکتے، سورج چاند بھی تمہارے فائدے کے کاموں میں مشغول ہیں، مقررہ چال پر مقررہ جگہ پر گردش میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان میں ٹکراؤ ہو اور نہ ان کے آگے پیچھے ہو، دن رات انہی کے آنے جانے سے پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں، ستارے اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ وہ رب العالمین بابرکت ہے، کبھی دنوں کو بڑا کر دیتا ہے، کبھی راتوں کو بڑھا دیتا ہے، ہر چیز اپنے کام میں سر جھکائے مشغول ہے۔ وہ اللہ عزیز و غفار ہے، تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں اس نے تمہارے لیے مہیا کر دی ہیں، تم اپنے حال و وقال میں جن جن چیزوں کے محتاج تھے اس نے سب کچھ تمہیں دے دی، مانگنے پر بھی وہ دیتا ہے اور بن مانگے بھی دیتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں رکتا، تو بھلا رب کی تمام نعمتوں کا شکریہ تم کیسے ادا کرو گے؟ تم سے تو ان کی پوری گنتی بھی محال ہے۔ حضرت طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق اس سے بہت بھاری ہے کہ بندے اسے ادا کر سکیں اور اللہ کی نعمتیں اس سے بہت زیادہ ہیں کہ بندے ان کی گنتی کر سکیں۔ لوگوں صبح و شام توبہ استغفار کرتے رہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ہی لیے سب حمد و ثنا سزاوار ہے، ہماری ثنائیں ناکافی ہیں، پوری اور بے پرواہ کرنے والی نہیں، خدایا تو معاف فرما، رونگٹے رونگٹے پر زبان ہو تو بھی تیری ایک نعمت کا شکر پورا ادا نہیں ہو سکتا، تیرے احسانات اور انعامات بے شمار ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں بار بار یہ ذکر آیا ہے، اور تم اس کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟
اللہ کریم نے ہم بندوں پر اتنی مہربانیاں فرمائی لیکن ہم پھر نہ شکرے بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں شکر گزاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بننے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔